ہنزا بیسکلی گلگت کے نزدیک سے شروع ہوتا ہے خنجر ٹاپ چائنا بارڈر تک. یہ 250-300 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے اور یہ پورا علاقہ ہنزا. اور ہنزا کی ہسٹری تقریباً 1000 سال قدیم ہے. 1000 سال پہلے سے 1974 تک ہنزا پرنسلی اسٹیٹ تھی. یہاں پہ بادشاہت کا نظام تھا. اس طرح دریا سے اپوزٹ سائڈ جو ہے نگیر ویلی وہ ایک علیحدہ ریاست تھی. پھر گلگت، چترال، اسکردو، غیزر، ناردرن ایریاز ابھی جو گلگت بلتستان کہلاتا ہے. یہاں پہ 8 سے زیادہ خود مختار ریاستیں تھیں. ہر ریاست میں بادشاہ اپنے ڈیفنس کے لیے قلعے تعمیر کرتے تھے. اس لیے ہنزا کے حکمرانوں نے پہلا آلتت اس کے بعد بلتت فورٹ اپنے ڈیفنس کے لیے بنوائے تھے اور ساتھ میں ان کا ریزیڈنس بھی تھا. یہاں کے جو حکمران پہلے آلتت فورٹ میں رہتے تھے وہ اس سے چھوٹا ہے لیکن پرانا وہ ہے. وہ تقریباً 1100 سال قدیم ہے. وہ آپ کو چھت سے نظر آئے گا. اس کے بعد پھر بلتت فورٹ بنا. مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق قلعے کی عمر 700 سال بتائی جاتی ہے. 1995 میں اس قلعے کی لیبارٹریز ٹیسٹ ہوئے ہیں جسے کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کہتے ہیں. تو اس کے مطابق قلعے کی عمر 765 سال فکس کی گئی ہے. 20-25 سال اور بھی بڑھ گئے. تقریباً 800 سال قلعے کی عمر کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ 800 سال پورے قلعے کی عمر نہیں ہے. ان 800 سالوں میں جتنے بھی بادشاہ گزرے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمرے ایڈ کرتے گئے تب یہ اتنا بڑا قلعہ بن گیا. تو اتنا بڑا قلعہ کہنے کا مقصد there are 62 rooms چھوٹے چھوٹے سٹورز ملا کے and more than 70 doors. اس قلعے میں سب سے مین تبدیلی ارلین 16 سنچری میں آئی جو کہ ہنزا کے ایک حکمران کی شادی بلتستان کی ایک شہزادی سے ہوئی اسکردو سے. اس زمانے میں رواج تھا کہ کسی شہزادی کی شادی ہوتی تھی تو ان کے ساتھ کاریگر بھی بھیجا کرتے تھے گھر بنانے کے لیے. شہزادی کے ہمراہ کوئی 200-300 کے قریب ہنرمند لوگ بھی لے کے آئے. انہوں نے جا کے آلتت فورٹ میں کچھ تبدیلیاں کی. پھر اس کے بعد بلتت فورٹ میں کچھ کمرے جو بلتستان کے لوگوں نے بنائے. آپ کو معلوم ہوگا کہ بلتستان جو ہے اسکردو وہ قدیم زمانے میں شہنشاہی تبت کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی جسے لٹل تبت بھی کہتے تھے. تو وہ تبتن طرز و تعمیر کچھ شہزادی نے اس قلعے میں بنوائی. اس قلعے کا سٹرکچر باہر سے اس کا لک جو نظر آتا ہے یہ آگے چائنا تبت میں پوتالا پیلس کے نام سے ایک قلعہ ہے. اس کی ساخت اور اس قلعے کی ساخت بالکل آپس میں ملتی جلتی ہے. تو یہ تبتن انفلوئنس یہاں پہ آ گیا تھرو بلتستان. پھر دوسری تبدیلی دسمبر 1891 میں انگریزوں نے ہنزا نگر پر قبضہ کر لیا. تو اس زمانے میں ہنزا کے حکمران کوئی 20 دن لڑائی کے بعد جب ان کو شکست ہوئی تو وہ یہاں سے چائنا مفرور ہوئے. پھر انگریزوں نے ان کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی کو ہنزا کا حکمران بنایا. چھوٹے بھائی نے پھر انگریزوں کے کہنے پر کوئی ماڈرن طرز کے کمرے تعمیر کروائے. تو 3rd فلور پہلے سے بنا ہوا تھا اس کو ڈسمینٹل کر کے وہاں پہ ماڈرن رومز بنوائے. مثلاً دیواروں پہ چونے کا سفیدی، کھڑکیوں میں رنگین شیشے اور بالکونیز وغیرہ کا اضافہ 1891 کے بعد ہوا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد اس قلعے میں اس طرح ایڈیشنز ہوتے ہوتے تبھی اتنا بڑا قلعہ بن گیا. 1945 تک یہ ریزیڈنس رہا ہے میر آف ہنزا کا. میر مینز اے کنگ. تو 1945 میں ان کو ماڈرن زندگی پھر پسند آئی تو انہوں نے ایک نیو پیلس بنوایا. پھر وہاں پہ شفٹ ہو گئے. آج کل ان کے فیملی وہاں پہ رہتے ہیں. وہ آپ کو چھت سے نظر آئے گا. 1945 سے پھر 1990s تک یہ فورٹ خالی پڑا رہا. اس کی ممکن دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہی تھی. اگر مزید دیکھ بھال نہ کرتے تو یہ کھنڈرات میں چلا جاتا. لوگ اپنے مرضی سے اندر آتے جاتے گئے تو نام تاثرات دیواروں پہ لکھ کے اس کے حالات اور بھی خراب کی تھی. ہم لوگ ماڈرن زندگی میں انٹر ہوئے تو اپنی ثقافت اپنی پہچان آہستہ آہستہ بھولنے لگے تھے. اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے ہز ہائنس آغا خان نے محسوس کیا. لیکن یہ قلعہ رائل فیملی کی ملکیت تھی. جب ان سے پیشکش کی گئی تو رائل فیملی نے اس قلعے کو پبلک کے نام پہ ڈونیٹ کیا. یہ پبلک پراپرٹی بن گئی. پھر آغا خان ٹرسٹ فار کلچر، آغا خان کلچر سروسز پاکستان، انہوں نے اس قلعے کی ریسٹوریشن کروائی. تو 1990 سے 1996 تک 6 سال لگے. مطلب جو پہلے تھا اس کو ایز اٹ از دوبارہ مضبوط بنایا. 29 ستمبر 1996 میں پھر اس قلعے کی باقاعدہ اوپننگ ہوئی. تو فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق لغاری صاحب، ہز ہائنس آغا خان اور کوئی 20-22 ممالک کے ایمبیسڈرز نے اوپننگ سرمنی پہ شرکت کی. پھر اس کے بعد یہ قلعہ وزٹرز کے لیے اوپن کیا گیا. ہسٹوریکل فورٹ پلس میوزیم.
اس قلعے کو زندہ رکھنے کا مقصد ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو اپنے پاسٹ کے بارے میں پتہ چلے. باہر سے آپ کی طرح جو مہمان ہمارے آتے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ 600-700 سال پہلے ان پہاڑی علاقوں میں لوگوں کی زندگی کیسے تھی, کس طرح کے برتن یوز کرتے تھے, ان کا رہن سہن کیا تھا, یہ لوگوں کو پتہ چلے. تو اس قلعے کے اندر اس زمانے حساب سے بادشاہ کے بیڈ روم, گیسٹ روم, کچن, پریزن, ریسیپشن, سمر کورٹ, ونٹر کورٹ, اس طرح کمرے بن رہے ہیں. اس زمانے میں ڈبل سٹوری گھر بناتے تھے, ایک سردیوں کے لیے ایک گرمیوں کے لیے, اور انڈر گراؤنڈ سٹورز وغیرہ رکھتے تھے. تو یہ ڈبل ٹرپل سٹوری بلڈنگ ہے. اس قلعے کی ریسٹوریشن پہ کوئی 6-7 کروڑ روپے لگاتا ہے اس سے آج سے 30 سال پہلے. لیکن وہ پیسے یہاں پہ نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ اس کی اوریجنلٹی رکھی گئی ہے. اس میں سے 80% ڈونیشن ہز ہائنس آغا خان کی طرف سے, 20% ڈونیشن باہر کے ملکوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے, تاکہ گیٹی گرانٹ آف USA, نارویجین گورنمنٹ, فرینچ گورنمنٹ اینڈ دا لوکل ڈونرز, مقامی لوگوں نے آبجیکٹس کی صورت میں بھی ڈونیشن دیا. اب یہ قلعہ سیلف سسٹیننگ ہے, اپنی مدد آپ کے تحت, گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. سو وی کلیکٹ دا منی فرام آور گیسٹ لائک انٹری فی. یور ٹکٹ منی از آلسو یور کنٹریبیوشن ٹو مینٹین دس فورٹ فار فردر فیوچر. سو تھینکس فار کمنگ. ٹو کیپ وارم, جیسے میں اپنے چوزوں کو رکھے اس طرح. سردیوں میں لوگ جب سفر پہ جاتے ایز اے سلیپنگ بیگ بھی یوز کرتے تھے, اور بازو نیچے سے ٹائٹ کر کے اس میں چیزیں بھر کے ایز اے بیگ بھی یوز کرتے تھے, اور وہی بیگ رات کو ان کا تکیہ بھی بنتا تھا. اور سردیوں میں یہ ایز اے اوپر مفلر بھی یوز کرتے, ملٹی پرپز. بادشاہ عام زندگی میں اس طرح کے لباس پہنتے تھے, اور سارا یہ کام ہاتھ کا ہے. اور ادھر رنگین کپڑے نہیں ہوتے تھے, یہ سمپل ڈریس اس طرح وولن شارٹ ہے. یہ جو ڈریس ہے یہ خواتین عام زندگی میں اس طرح کے لباس پہنتی تھی. یہ وولن شرٹ ہے, ٹروزر جو ہے کاٹن کے, اور جوتے مارخور کے کھال سے بناتے تھے, پہاڑی بکرا, لیدر شوز. اس زمانے میں پیسے نہیں تھے, لیکن خواتین پھر بھی پرس رکھتی تھی سوئی دھاگا اپنے ساتھ رکھنے کے لیے. یہ چھوٹا پاؤچ لوکل کاسمیٹکس کے لیے, دے ہیڈ بلیک اسٹون فار آئز لائک اے سرما کا جل. ابھی بھی ہم بچوں میں یوز کرتے ہیں تاکہ بچے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. اس زمانے میں پرفیوم نہیں تھا, یہ لونگ رکھتے تھے خوشبو کے لیے. 150 سال پرانے لباس. ہنزا کا ٹریڈ چائنا کے ساتھ تھا, وہاں سے سلک لاتے تھے. یہ چائنیز سلک ہے. اوکیجنلی ڈریس ان کا منسٹر لوگ بھی پہنتے تھے, اور شادی بیاہ میں پہننے کے لیے دلہا دلہن کے لیے بھی اس طرح کا لباس ہوتا تھا, لیکن کلر مختلف ہوتے تھے. گھر میں 3-4 بچے ہوتے تو ایک کے بعد شادی میں دوسرے تیسرے کو یہی ایک ہی لباس چلاتے, خاندانی ڈریس. سامنے میپس جو آپ پوچھ رہے تھے, یہ ورلڈ میپ ہے, دنیا کا نقشہ 700 سال پرانا لاطینی زبان میں. درمیان میں جو ورلڈ میپ ہے 1550 کا فرینچ زبان میں. لاسٹ میپ 1827 کا انگلش میں ہے, گریٹ گیم کے اوپر رشیاز اور برٹش کے بارڈرز کو شو کرے. اس کا قلعے کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ 1991 کے بعد انگریزوں کے دور میں بنا ہے. تو اس میں یہ کوئی ماڈرن طرز کے کمرے ہیں, دروازوں میں ہائٹ بھی زیادہ ہے. تو یہ کمرہ گیسٹ روم تھا, مہمان خانہ. اب یہاں پہ پکچر گیلری ہے. ابھی نیچے جو آپ سوال کر رہے تھے میر اور آغا خان کا رشتہ, تو ابھی لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ میر اور آغا خان کا کیا رشتہ ہے. اس لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ پکچر لگائے ہیں. یہ جو ہے آغا خان فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا ہے. ان کا تعلق اہل بیت سے ہے. حضرت علی علیہ السلام کو پہلا امام مانتے ہیں, تو وہ ادھر پاکستان کے نہیں تھے نا, تو وہ ان کے نسل میں سے یہ 4600 امام شاہ حسن علی شاہ ایران میں تھے, اور ایران کے بادشاہ نے ان کو آغا خان کا ٹائٹل دیا تھا. یہ لفظ فارسی کا ہے آقا خان, آقا مطلب بزرگی کا خطاب ہے. اور ان کے بعد پھر ان کا بیٹا آغا خان سیکنڈ, ان کا بیٹا آغا خان تھرڈ. ان کے بارے میں نیچے میں بات کرتا ہوں, جو پاکستان مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ. یہ یہاں سے یورپ چلے گئے. پھر ان کا پوتا جو ابھی کرنٹ آغا خان فورتھ, ان کا نیشنلٹی فرینچ ہے, فرانس میں ہوتے ہیں, لیکن ان کے دادے پر دادے کا تعلق ایران سے. باقی یہ علاقہ مطلب کسی کا آنا جانا نہیں تھا. 1960s میں فرسٹ ٹائم آغا خان یہاں پہ آئے, آغا خان فورتھ. تو یہ پسماندہ علاقہ تھا, ایجوکیشن نہیں تھی, ہیلتھ کیئر نہیں تھا, کلچر کو پریزرو کرنے کے لیے کوئی ادارہ تھا. تو ان کے اداروں نے زیادہ تر ڈیولپمنٹ کا کام یہاں پہ کیا, کیونکہ یہاں کے لوگوں کو بھی دوسرے معاشرے کے ساتھ برابر لے جانے.
باقی حمزہ کی ہسٹری بتایا کہ 1000 سال قدیم ہے، تو 1000 سال پہلے پورٹریٹ فوٹوگرافس نہیں تھے. تو یہ پہلا پورٹریٹ میر غزن خان 1863 سے 86 تک. ان کے بعد ان کا بیٹا میر صفدر خان، پھر ان کے بعد ان کا چھوٹا بھائی نظیم خان، پھر ان کے بعد غزن خان، پھر جمال خان. دا لاسٹ کی 74 میں یہ ریاست ختم اور 76 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کا بیٹا ابھی جو کرنٹ میر افروزہ یہ ہے میر غضنفر، تو یہ قلعے کی ملکیت تھی، انہوں نے یہ پبلک کے لیے ڈونیٹ کیا. جب ریاست ختم ہو گیا تو پھر یہ پولیٹکس میں آ گئے. 25 سال ریگولر حمزہ کے MNA رہ چکے ہیں، 5 سال چیف ایگزیکٹو ناردرن ایریاز، اور پچھلے یہ 5 سالوں میں گورنر گلگت بلتستان رہے. ابھی یہ پولیٹکس سے ریٹائر ہو گئے. ان کی وائف یہ بھی پولیٹکس میں تھی، اور ان کا بڑا بیٹا پرنس سلیم خان. یہ بادشاہ کے سرمونیل ڈریس ہیں، یہ رانی آف حمزہ کے لیے لباس ہے، اور یہ یہی لباس پہنے ہوئے ہیں. حمزہ اسٹیٹ فلیگ، حمزہ کا اپنا جھنڈا تھا اسٹیٹ کا. یہ تیر کمان ہے، جب لوگ مسلمان ہوئے پھر چلتا رہا. ان پہاڑوں کے اوپر 4-5 ہزار میٹر بلندی پہ آئیبیکس، مارخور، بلو شیپ، مارکو پولو شیپ اور سنو لیپرڈ رہتے ہیں. باہر سنگ لگے ہوئے تھے، آپ نے شاید غور نہیں کیا. بلو شیپ، مارخور اور آئیبیکس کے، یہ مارکو پولو شیپ کہلاتا ہے. یہ اٹالین ایکسپلورر تھا مارکو پولو. جب 13 سینچری میں چائنا گئے اور فرسٹ ٹائم جب اس نے شیپ کو دیکھا تو اس نے اپنا نام اس کو دیا، اس لیے اس کو مارکو پولو شیپ کہتے ہیں. اور تھے مین لنگر خانہ یہ تھا. پہلے یہ دیکھیے ایک نرم پتھر کو تراش کے اس میں ہنڈی پکاتے تھے. اس میں سالن دھیرے دھیرے پکتا ہے، 2-3 گھنٹے لگتے ہیں تو ٹیسٹ زیادہ آتا ہے. ایک دفعہ سالن بناؤ تو ٹھنڈا نہیں ہوتا، 8-10 گھنٹے تک ہیٹ کنٹینیو رہتی بیکاز آف دا اسٹون. تو اس زمانے کا پریشر کوکر آپ کہہ سکتے ہیں. جب یہاں کے لوگ ٹریول کر گئے کشمیر چائنا کی طرف، تو میٹل کے جو برتن ہیں یہ کشمیر چائنا سے بعد میں آئے ہیں. وہ 3 سامنے گرینڈرز ہیں گندم مسالے کوٹنے کے لیے. اس کے ساتھ جو بلیک ہے توا چپاتی پکانے کے لیے. ابھی لوہے کا گیا، پہلے پتھر کا تھا. لیکن اتنا بڑا ایک چپاتی نہیں بناتے، 3-4 چپاتی ایک ساتھ. پیٹھا کدو جو پنجاب میں حلوہ بنتا ہے، پمکنز فار اسٹورنگ واٹر، یہ اسی کا سکن ہے. اس میں پمکنز. لکڑی کا لمبا جو برتن ہے ادھر وہ مدانی، جس میں لسی بنتی ہے. سامنے یہ لکڑی کے چمچ سوپ جوس وغیرہ پینے کے لیے. اس کے پیچھے سفید جو لٹکا ہے وہ ہے سکن بلوور، آگ تیز کرنے کے لیے پھونکنی، بکرے کے کھال کا بنا ہوا ہے. یہ زیادہ تر لوہار کے پاس ہوتا ہے. ہر بندے کا انڈیویجول پلیٹ نہیں تھا اس زمانے میں، بلکہ گھر میں فیملی میں ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے اس طرح کے ووڈن بولز میں. صرف فورٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے علاقے میں اس طرح کے ووڈن بولز ہوتے ہیں. گھر میں فیملی میں 8-10 بندے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ہر کمرے کے درمیان میں اس طرح اوپننگ رکھتے ہیں دھواں نکالنے کے لیے، اور اوپر سے نیچرل لائٹ آتی ہے. اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، لیکن فریج اور اوون کا کنسیپٹ بھی تھا نیچرلی. یہ امپورٹنٹ پلیس تھا. تو یہاں کے میر افروزہ نے خود سے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن پاکستان گورنمنٹ کا ایزی اپروچ نہیں تھا. جب قراقرم ہائی وے بنا تو بھٹو کے زمانے میں ود نیگوسیشنز ان کو مراحت ملے، پھر یہ ریاست ختم ہوا 74 میں. I declare that pleasure on behalf of myself and my state as such an to Pakistan. Thank you.